السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑ درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اہل و عیال پر۔ آج میں آپ کو سورہ یاسین کی آیت 68 سے 73 تک پڑھنا بتاؤں گی، اور آپ سب سیکھیں گے کہ آپ کون سی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں تجوید میں جو صدیوں سے کی جا رہی ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم قرآن پاک تجوید سے صحیح پراپر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں گناہ کما رہے ہیں ہم ثواب کی جگہ۔ تو آج ہی آپ میرے ساتھ اپنا تلفظ اور تجوید دونوں ٹھیک کریں۔ میرے ساتھ پیچھے سے پڑھتے رہیے گا۔ پڑھیں وما میم الف زبر ما ہے، الف مدہ ہے۔ وما علمناہ الشعر، عین کی آواز کو نکالنا ہے، نہیں پڑھنا۔ دیکھیں اکثر لوگ پڑھتے وما علمناہ الشعر، ایسے نہیں۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي شعر، علم لام کو میم سے ملائیں گے، نون پہ کھڑا زبر ہے تو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وما ينبغي، جب بھی چھوٹی سی میم لکھی ہوئی آتی ہے تو اس پہ ہم غنہ لازمی کرتے ہیں۔ وما ينبغي لہ، اور جب بھی ہا حالت وقف میں آ جائے گا تو اس کو ہم ساکن کریں گے، لہ، ٹھیک ہے۔ ہا کی آواز کو نکالنا ہے لہ۔ ان ہوا الا، ان، اکثر لوگ ہا نون ساکن کے بعد حرف ہا ہوتا ہے تب بھی اکفا کر لیتے ہیں، تو یہ پورا غلط طریقہ ہے۔ ہم نے پڑھنا ہے ان ہوا الا، ان ہوا، ان نہیں کرنا، ہم نے اکفا نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم اکفا کریں گے تو یہ غلط ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حرف ہا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان ہوا، ہا کی آواز کو پراپر نکالنا ہے۔ الا ذکر، الا لام الف زبر لا ہے، الف مدہ ہے تو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ذکر، اکثر لوگ قاف اور قاف کو دونوں کو مکس کر دیتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے۔ ہم نے پڑھنا ہے ذک کریں گے تو یہ ہو جائے گا قاف، اور قاف پہ ہم قلقلہ کر دیں گے تو ہم بالکل غلط پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں ٹھیک کرنا ہے ذک رو، جب دو زبر کی تنوین کے بعد حرف واو مشدد حالت میں آئے گا تو ہم کیا کریں گے، غنہ کریں گے۔ ذکر وقرآن مبین، وقر، قاف کو رو سے ملائیں گے، وقر، حمزہ کھڑا زبر آ ہے، حمزہ پہ کیا ہے، کھڑا زبر ہے تو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ نون کو جب میم سے ملائیں گے تو غنہ کریں گے، نم مبین، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 69 سے۔ لیوں پہ کیا کریں گے، اخفا کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف ذا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اکثر کنفیوژن میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں کرتے، مگر ہم نے یاد رکھنا ہے کہ حروف حلقی کے بعد نون ساکن یا دو زبر کی تنوین کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم نے اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لینذر من کان، ماؤں کر دیتے ہیں اکثر لوگ، ایسے اخفا کرنا بالکل غلط ہے، ہم نے کرنا ہے ما کان حیّا، ہا کو یا سے ملائیں گے تو تشدید ہے تو سختی اور جماؤ کریں گے، حیّا ویحق پڑھ دیتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے، اس سے ہمیں گناہ ملے گا۔ ہم نے ویحق نہیں کرنا، ہا اور ہا میں ہم نے پراپر فرق کرنا، یہ دونوں حلق سے حرف ادا ہوتے ہیں مگر ہا کا مخرج الگ ہے اور ہا کا مخرج الگ ہے، تو ان دونوں کو ہم نے ان میں واضح فرق رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ہا کی جگہ ہا کو پڑھ دیں گے تو معنی چینج ہو جائیں گے، اور اگر ہا کی جگہ ہا کو پڑھ دیں گے تب بھی معنی چینج ہو جائیں گے۔ ہم کیا پڑھیں گے، وَيُحِقَّ الْقَوْلُ، قاف کو لام سے ملائیں گے تو قاف کو موٹا پڑھیں گے، القول، قاف واو زبر قو، تو یہ واو لین ہے، قو نرمی سے پڑھیں گے، قول علی الکافرین، علل، اکثر لوگ حمزہ اور عین کو بھی مکس کر دیتے ہیں تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ ہم نے حمزہ کو حمزہ کے مخرج سے ادا کرنا ہے اور عین کو عین کے مخرج سے ہم کیا پڑھیں گے، علی الکافرین۔